اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رمضان کا 9واں روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر الحمدللہ تمام حضرات روزے سے ہوں گے، لیکن یہ رمضان کا جو مہینہ ہے خاص کلام پاک کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے یہ مہینہ کون سا ہے۔ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کلام پاک کیا ہے؟ سارے انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے کلام پاک، سارے انسانوں کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ کلام پاک کا مہینہ ہے، کلام پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ہے جھوٹ سے بچنے کا مہینہ ہے، دھوکہ کسی کو دینے سے بچنے کا مہینہ ہے۔ ہمیشہ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے انسانوں کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے۔ ممبر جو ہوتا جہاں پر امام و خطیب کھڑے کے خطابت اور نماز عیدین وغیرہ کا خطبہ دیا کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، اسے ممبر رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ جیسا جا رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، ممبر رسول کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے۔ پھر دوسرے قدم پر پیر رکھے، آمین کہے۔ پھر تیسرے قدم پہ پیر رکھے، آمین کہے۔ پھر وہاں پر خطبہ وغیرہ ہو گیا۔ ہونے کے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہلے سیڑھی پہ پیر رکھ رہے تھے، ممبر پہ آمین کہے، دوسرے پہ آمین کہے، تیسرے پہ آمین کہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ سے یہ عمل ہے آمین جو کہہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے تھے، مسجد نبوی کے چبوترے پہ، دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھ رہے تھے، میرے آقا، تو فرمانے لگے جبرائیل امین کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں راضی نہ کر لے، اور وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین۔ پھر تیسرے ممبر پر جب پیر رکھ رہے تھے تو اس وقت میں جبرائیل امین فرمانے لگے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جہاں پر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ بھی شخص ہلاک ہو۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث جو ہے ایسی ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، ماں باپ کو راضی کر کے جو کی اللہ سے جنت جو کی ہم جو کی بنا لینا ہے جنت اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم دوستو، ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کو جھٹکی دینے کا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رحم سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ پا لیا اور وہ شخص جو اپنی مغفرت نہ کرا لیا، اس کے معنی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا، نہ نمازیں ہو رہی، نہ روزے ہو رہے، نہ تلاوت ہو رہی، بس جو کیا ہے عام دنوں کے جیسا ہم گھوم رہے، تو یہ کیا ہے معلوم؟ اس سے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری جو کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے جو انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کے احکام پہ، نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے سجدوں سے ہزاروں میل دور کر دیتے، اس کے دل کو سخت کر دیتے اللہ تبارک تعالیٰ، اس کو لوگوں کی کئی بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرانا ہے،
اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جبرائیل امین فرمائے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہاں پر درود جو نہیں پڑھتے، وہ درود نہیں پڑھنے پر بھی جو سو کیا ہے وہ شخص کو ہلاک ہو جاؤ بول کے بولے، یعنی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھے۔ تو اس کے معنی ہے کم سے کم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن میں صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اگر ہم ہمارے جسم کے چمڑے کی جوتیاں بنا کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے تو ہم ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کریں گے، کیونکہ میرے دوستو آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین پورا مکمل ہوا ہے۔ انہی کے راستے پہ چلنے سے، انہی کی تعلیمات پہ چلنے سے، انہی کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کی بھرپور نعمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔